بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ محترم بزرگو، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ باب لائے ہیں۔ اس باب کا عنوان قائم کیا ہے کہ جو آدمی آئے نماز اکیلے پڑھ لی ہو اور وہاں جب نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ جماعت کو پا لے تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ نماز اس نے پہلے اکیلی پڑھ لی ہے، اب اس کے بعد جماعت کو پا لے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، آیا کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے کہ نہیں۔ تو یہاں پر تینوں اماموں کے نزدیک وہ حضرات فرماتے ہیں کہ ادا کر سکتا ہے، لیکن ان میں سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ مغرب کے اندر ان کا عقیدہ علیحدہ ہے، لیکن اس مسئلے کو ہم معاملے کو نہیں چھوڑتے، لیکن ہم اپنے مسلک کو بیان کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک فجر، مغرب اور عصر ان تین نمازوں کے بعد ادا کر لینے کے بعد پھر جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر سکتا۔ عشاء کی اور ظہر کی نماز اگر پہلے ادا کر لی ہے اکیلے، پھر وہ جماعت کو پا لیتا ہے تو جماعت کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے، اس حدیث میں آیا ہے کہ اسود یزید بن الاسود کے اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کے موقع میں نے نماز پڑھی ہے صبح کی مسجد خیف میں، اور وہاں پر جب ہم نے نماز پڑھی ہے تو نماز پڑھ لینے کے بعد دیکھا تو دو آدمی ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہیں لیکن وہ نماز ادا نہیں کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو بلوایا اور وہ دونوں بیچارے ڈر گئے اور وہ کانپنے لگے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں بلوایا ہے آج ہماری خیر نہیں ہے۔ وہ دونوں ڈر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اپنے گھر کے اندر نماز ادا کر کے آئے تھے، فلا تفعلا، تو اب ہم نے اس صورت کے اندر جب ہم نماز پڑھ کے آئے تو اب دوبارہ ہم نے نماز ادا نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاتے اور شامل ہو کے آپ بھی جماعت کے ثواب کو پا لیتے۔ اب یہ روایت اس بات امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ہم کیا اور ہماری طرف سے اب کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم عمل کرتے ہیں جو دار قطنی کے اندر روایت ہے، وہاں پر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ نماز ظہر کی تھی۔ یہاں پر روایت ہے کہ نماز فجر کی تھی، اور اس روایت میں ہے کہ نہیں، نماز ظہر کی تھی، ظہر کی نماز ادا کی گئی، اور اس وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تم نے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کی۔ اب احناف فرماتے ہیں اب کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، باقی حضرات ایک وہ بھی کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں مغرب کی نماز بھی اگر پہلے اکیلے ہو چکی ہے اور تو تم میں چاہیے کہ پیچھے اس کے جمع کر لو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو پھر کیسے ہوگا، 3 نفل تو ہوتے نہیں ہیں، نفل تو 4 ہوتے ہیں یا 2 ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسا کرو کہ 3 امام کے ساتھ پڑھ لو اور ایک کھڑے ہو جاؤ، چوتھی رکعت بھی ملا دو تو پھر آپ کے 4 بن جائیں گے۔ تو ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ ہم تو ان روایات کو ماننے والے ہیں کہ جن روایات کے اندر منع آیا ہے فجر کی اور عصر کی نماز کے بعد سے، اور مغرب کی نماز کے اندر اگر امام صاحب نیت کر کے کھڑا ہے 3 کی مقتدی کرتا ہے 4 کی، تو امام کے ساتھ اختلاف لازم آتا ہے، اور امام کے ساتھ اختلاف کرنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ امام کے تو ادب کی اجازت ہے، جس طرح امام کر رہا ہے تم اس کے پیچھے اسی طرح کرو، امام کا تو ادب و احترام ہے، اور جب اس کی تو مخالفت کر رہا ہے پھر تو اس کے ساتھ تو نے ادب ہی ختم کر دیا، اور ادب ہی نہیں رہا تو پھر تیری نماز کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ جب امام نے نیت ہی 3 کی ہے تو کیسے 4 کی نیت کرتا ہے؟ اور نماز کامل ہوگی اس کے ساتھ۔ اور باقی رہا مسئلہ کہ اس روایت کا، چلو یہ روایت بھی ہم منکر نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں ہوگی
اس کو مان لیا جائے گا۔ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جہاں پر آپ کو ڈر ہو کہ یہاں پر فتنہ کھڑا ہو جائے گا، اگر میں نے نماز ادا نہ کی تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا، تو ایسی صورتحال میں شریعت مطالعہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر آپ ایسا کریں کہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں، جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ فتنہ کھڑا نہ ہو۔ اس پر دلیل موجود ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حجاج بن یوسف کے زمانے میں جب وہ اپنی بادشاہت پر تھا تو اس وقت میں جو حضرات صحابہ موجود تھے، بڑے بڑے نیک لوگ موجود تھے، تابعین تبع تابعین موجود تھے، تو کیا کرتے، جب وہ جمعے کی نماز کو بہت لیٹ کر دیتا تھا تو وہ کیا کرتے، اکیلے پڑھ لیتے تھے اشاروں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی نماز ادا کر لیتے تھے، اور پھر جب امام نماز حجاج بن یوسف جماعت کرواتا تھا تو اس وقت میں اس کے پیچھے نفلوں کی نیت کر لیتے تھے۔ حالانکہ جب نماز ظہر پڑھ لی ہے تو اب اس کے بعد جمعہ تو ہے نہیں، جب نماز ظہر ادا کر لی ہے تو اس کے بعد جمعہ نہیں ہے، اور جمعہ پڑھنے والے کے پیچھے جمعہ ہی ہوگا، جمعہ پڑھنے والے کے پیچھے نفلیں تو نہیں ہے۔ اب کیا تھا کہ اس کے فتنے سے ہی بچنے کے لیے ان حضرات صحابہ نے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، انہوں نے کہا اس کو سمجھانا مشکل ہے، لہذا اسی میں ہے کہ باقی لوگوں کا ایمان بچاؤ، اور اشارے کے اندر بیٹھ کر اشارے سے نماز ادا کر لیتے تھے، اور جب وہ پڑھاتا تھا پھر نفلوں کی نیت کر کے پڑھ لیتے تھے۔ لیکن وہ بھی نیت جب وہ کرتے تھے تو لہذا وہ دو کی کرتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے کہ حجاج بن یوسف سے مخالفت کر لیتے کہ کیا ہے اگر وہ دو کی نیت کر کھڑے تو چار کی نیت کر لیتے، ایسی نہیں، وہ بھی دو کی نیت کرتا تھا تو یہ بھی دو کی نیت کرتے تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر کوئی ایسا موقع آ جائے تو ایسے موقع پر اس حدیث پر بھی عمل کر لیں گے، اس حدیث پر بھی عمل کر لیں گے، اور اس حدیث پر عمل کر کے تاکہ ہم کسی حدیث کو چھوڑنے والے نہ بنیں بلکہ ہر ایک حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ بیان کیا ہمیں احمد بن منی نے، وہ کہتے ہیں یہ بات ہمیں بیان کی ہے حشیم نے، وہ کہتے ہیں یہ بات ہمیں بیان کی ہے یعلا بن عطا نے، وہ کہتے ہیں یہ بات ہمیں بیان کی ہے جابر بن یزید ابن اسود نے اپنے باپ کے واسطے سے، کہ وہ کہتے ہیں میں حاضر ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجہ کے موقع میں، پس میں نے نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی مسجد خیف میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو مکمل فرمایا تو ہم نے پیچھے اچانک دیکھا دو آدمی ہیں جو بعد میں آئے تھے لیکن انہوں نے نماز نہیں پڑھی سرکار دو عالم وسلم کے پیچھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان دونوں سے کہ ان کو میرے پاس لایا جائے، ترعدوا فرأسہما، تو وہ دونوں ڈر گئے، وہ کانپنے لگ گئے کہ آج ہماری خیر نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما منعکم ان تصلیا، تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تم ہمارے ساتھ نماز ادا کرتے؟ دونوں نے عرض کیا تحقیق ہم نے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو اپنے کجاووں میں، اپنی سامان والی جگہ میں، اپنی منزلوں میں ہم نے نماز ادا کر لی ہے۔ فرمایا فلا تفعلا اذا صلیتما، تو اب کیا ہوا تمہیں کہ اگر تم اپنے ادا کر چکے ہو تو تم مسجد میں آئے ہو، جماعت ہو رہی تھی تو تمہیں بھی چاہیے تھا کہ یہاں پر بھی آ کر نیت کر لیتے نماز کی، آ کر نفلوں کی نیت کر لیتے، اور وہ پہلے والے تمہارے فرض ہو گئے تھے، اب یہ تمہارے نفل ہو جاتے، تمہیں ثواب بھی مل جاتا۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہمارے نزدیک کیا ہے، عصر اور عشاء، عصر اور مغرب اور فجر، ان تینوں کے بعد اجازت نہیں ہے۔ ظہر اور عشاء کے وقت میں اجازت ہے کہ اگر کوئی ایسی نماز ہو رہی ہے کہ آپ نے پہلے پڑھ لی، دیکھا کہ بہت بڑا کوئی ولی اللہ آیا ہے، نیک آدمی آیا ہے اور اس نے علیحدہ جماعت کرائی ہے، دیر سے آئے ہیں، تو آپ نے دیکھا آپ کے دل میں محبت آئی تو آپ نفلوں کی نیت کر کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ تاکہ نیک آدمی کے پیچھے آپ بھی نفل پڑھنے والے بن جاؤ۔ آپ سفر پہ چلے گئے، مثال پہ یہاں پر ملتان چلے گئے، آپ ایسی جگہ پہ بیٹھے، آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں 32 چک کے اندر نماز رہتے ہوئے میری نماز ایک رہ گئی تھی، 32 چک میں ایک میری نماز رہ گئی تھی۔ اب ادھر ملتان میں گئے ہو تو باقی سب قصر کر رہے ہو نمازوں میں، لیکن آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ 32 چک میں عشاء کی میری نماز رہ گئی تھی، اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ حکم نہیں ہے کہ اب میں قصر کر لوں، 2 رکعتیں پڑھ لوں کہ اس لیے میں مسافر ہوں، نہیں، آپ کے اوپر وہ 4 والے لازم ہے، اس لیے کہ آپ قضا کر رہے ہیں، ادا نہیں کر رہے ہیں۔
آ گیا تو گھر آ کے پوری پڑھنا نماز اندر کافی گھنٹے ہاتھ کھول کے نماز ٹوٹ جاتی ہے اس کا کی حساب ہے؟ ہاں ہمارے نزدیک کثرت کے ساتھ یعنی 3 بار سے زیادہ اگر کوئی آدمی اپنا ہاتھ کھول کے ایسے اپنے جسم کے ساتھ یا اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرتا ہے تو اس کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے. ہمارے نزدیک نماز مکروہ ہو جاتی ہے، اس لیے روایت میں آتا ہے اسکن فی الصلاۃ، اپنی نماز کے اندر سکون اختیار کرو. سمجھ آئی؟ مکروہ ہو جاتی ہے.